یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ چند کام عید کے دن ہرگز نہیں کرنے چاہیے، ان سے بچنا چاہیے۔ شریعت ان سے منع کرتی ہے، یا اس طرح کے کام جو میں بتانے والا ہوں وہ شریعت کی روح کے منافی ہیں، شریعت کے مزاج سے ٹکراتی ہیں، لہذا ان سے بچنا چاہیے۔ نمبر 1، روزہ رکھنا۔ عید کے دن روزہ نہیں رکھا جاتا، عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ عید کا دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کھانے پینے کا دن بنایا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہمانی کا، میزبانی کا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میزبانی ہوتی ہے اور اللہ کے بندے اس کے مہمان ہوتے ہیں، لہٰذا آج کے دن روزہ نہیں رکھا جائے گا۔ روزہ رکھنا آج کے دن حرام ہے، عید الفطر کے دن۔ تو ایک چیز ہو گئی روزہ رکھنا، یہ عید کے دن حرام ہے، عید کے دن روزہ نہیں رکھا جائے گا۔ دوسری چیز جس کا بڑا چلن ہو گیا ہے اور جس سے بچنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ جس کے یہاں کوئی میت ہو جاتی ہے، سال میں کوئی میت ہو گئی تھی، 6 مہینے 7 مہینے 10 مہینے 11 مہینے بھی گزر گئے، یعنی پچھلی عید اور اس کے بعد کوئی حادثہ کسی کے یہاں پیش آ گیا، کسی کا انتقال ہو گیا، تو اب جب نئی عید آتی ہے، کوئی عید آتی ہے، چاہے وہ 2 مہینے کے بعد آئے، چاہے 6-7 مہینے کے بعد آئے، کافی عرصے کے بعد آئے، لیکن سال کے اندر تو جو عید آتی ہے تو اس دن یہ ضروری سمجھا جاتا ہے کہ لوگ باغ جس کے یہاں حادثہ پیش آیا تھا، جو عزیز قریب ہے اس کے یہاں جائیں، بہت ضروری سمجھا جاتا ہے۔ اہتمام کے ساتھ لوگ چاہتے ہیں، عید ہی کے دن لوگ پہنچ جاتے ہیں تعزیت کے لیے، اور عید کے بعد بھی لوگوں کا جانا جاری رہتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے یہ اسلام کے منافی ہے، شریعت کی روح کے منافی ہے۔ تعزیت زیادہ سے زیادہ 3 دن کے لیے ہوتی ہے، 3 دن کا سوگ ہے، اس سے زیادہ کا کوئی سوگ نہیں سوائے بیوی کے، کہ بیوی 4 مہینہ 10 دن کا سوگ کرتی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے اب کوئی سوگ نہیں ہے، جو تعزیت تھی اس وقت ہو گئی، اب عید آئی ہے، اب کوئی تعزیت نہیں کی جائے گی، اب کوئی سوگ نہیں منایا جائے گا۔ ظاہر سی بات ہے یہ دنیا ہے، یہاں پہ کوئی آتا ہے کوئی جاتا ہے، کسی کو لے کر، کسی چیز کو لے کر ہم کو پکڑ کر بیٹھنا نہیں ہے، لہٰذا یہ اسلام کے مزاج کے خلاف ہے۔ کوئی تعزیت نہیں ہے، تعزیت آپ اسی وقت کریں گے 3 دن کے اندر اندر، یا بیوی ہے وہ تعزیت میں رہے گی، وہ عدت گزارے گی اور سوگ منائے گی 4 مہینے 10 دن کا۔ لیکن پورے سال جب کوئی عید آئی، کوئی موقع آیا، تو اس وقت جو ہے تعزیت میں جانا اور اس کو ایک رسم بنا لیا گیا ہے، ایک ضروری چیز سمجھ لیا گیا ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے، یہ بدعت ہے۔ اسی طرح جس کے یہاں کوئی میت ہو گئی عید سے پہلے، تو اب 3 دن کیا، جب عید آتی ہے تو وہ اس کے یہاں سوگ منایا جاتا ہے، کوئی نئے کپڑے نہیں پہنتا اور سوگ کا سا ماحول رہتا ہے، اس سے بھی بچنے کی ضرورت ہے۔ ظاہر سی بات ہے اسلام جو ہے سوگ کا زیادہ قائل نہیں ہے، اسلام کے یہاں انتقال ہوتا ہے، کوئی مرتا ورتا نہیں ہے۔ ایک ہمارا رشتہ دار تھا جو یہاں پر ہمارے ساتھ تھا، اب اس کا انتقال ہو گیا، یہاں سے چلا گیا وہ دوسری دنیا میں۔ کوئی چیز ختم نہیں ہوتی، مرتی نہیں ہے، یہ دنیا ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، آنے جانے کا سلسلہ لگا ہوا ہے، لہٰذا کوئی سوگ ووگ نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں دل میں غم ہو سکتا ہے، لیکن اس کا اظہار اس طرح کرنا کہ نئے کپڑے نہ پہننا اور چہروں پر اداسی سجائے رکھنا، یہ سب درست نہیں، اس سے بچنا چاہیے۔ ایک مسئلہ یہ بھی سمجھیں کہ عید کے دن نماز فجر کا جب وقت ہو گیا تو عید کی نماز تک گھر کے اندر، اسی طرح عیدگاہ میں کوئی نفل نماز نہیں پڑھی جائے گی، کوئی نفل نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ عید کے دن نماز فجر کے وقت ہونے کے بعد عید کی نماز کی ادائیگی تک نہ گھر میں نہ عیدگاہ میں کوئی نفل نماز نہیں پڑھی جائے گی، اور نماز ہو گئی اس کے بعد پھر زوال تک عیدگاہ میں کوئی نفل نماز نہیں پڑھی جائے گی، گھر میں اگر کوئی پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، تو اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ ایک چیز یہ بھی ہے کہ لوگ عید کے دن اور عید کی نماز کے بعد، عید کی نماز سے فارغ ہو کر عیدگاہی میں مصافحہ اور معانقہ شروع کرتے ہیں، حالانکہ ساتھ ہی میں گئے تھے عید کی نماز پڑھنے کے لیے، گھر کے لوگ یا پڑوسی یا گاؤں محلے کے لوگ ساتھ ہی میں عید کی نماز پڑھنے کے لیے گئے تھے، اس وقت بھی سلام ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا، لیکن عید کی نماز ہونے کے بعد، خطبہ ہونے کے بعد پھر خوب مصافحہ ہوتا ہے، خوب معانقہ ہوتا ہے۔ یہ موقع مصافحے اور معانقے کا نہیں ہے، علماء کرام کہتے ہیں کہ یہ موقع مصافحے اور معانقے کا نہیں ہے۔ مصافحے اور معانقے کا موقع ہوتا ہے پہلی ملاقات کے وقت، جب ملاقات ہوئی تھی تو اس وقت سلام کیا جائے گا،
اور سلام کا تتمہ، سلام کا تکملہ مصافحے سے ہو جائے گا، معانقہ کیا جائے گا اگر کرنا چاہے۔ لیکن عید کی نماز کے بعد مصافحہ اور معانقہ کرنا یہ بدعت ہے، تو اس سے بھی بچنا چاہیے، اور مصافحہ اور معانقہ نہیں کرنا چاہیے عید کی نماز کے بعد، اس سے بچنا چاہیے۔ لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ موقع مصافحے اور معانقے کا شریعت میں نہیں ہے۔ اسی طرح عید کا دن ہو اور کوئی نماز چھوٹ جائے، عید کی گہمہ گہمی میں، رشتہ داروں سے ملنے میں، دوستوں کے ساتھ تفریح کرنے میں، کھانے پینے میں کوئی نماز چھوٹ جائے، ظہر کی نماز چھوٹ جائے یا عصر کی نماز چھوٹ جائے، ظاہر سی بات ہے یہ بالکل غلط بات ہے۔ اور جو ایک مہینے کی ٹریننگ تھی، اسلامی ٹریننگ تھی، رمضان کی ٹریننگ، یہ گویا اس کے اثر کو بھی زائل کرنے کی طرح ہے۔ لہٰذا عید کے دن نمازوں کا بھی بڑا اہتمام ہونا چاہیے، ہمیشہ نمازوں کا اہتمام ہونا چاہیے، بطور خاص عید کے دن گہمہ گہمی میں، خوشی میں کہیں نمازیں ہماری نہ چھوٹ جائیں، اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ والسلام علیکم۔